بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی چیزیں استعمال نہیں کرتے تھے جس میں بدبو ہو، اگرچہ وہ حلال ہو۔ حلال ہونے کے باوجود جن چیزوں میں حمک یعنی بدبو آتی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استعمال نہیں کرتے تھے۔ اور چونکہ کلیجی میں بھی ہلکی سی بدبو ہوتی ہے یعنی کھانے کے بعد منہ سے بو آتی رہتی ہے، تو اس بنا پر کچھ لوگ اس بات کو دلیل بنا کر کہتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلیجی کھانے سے نفرت کرتے تھے۔ کلیجی خون سے بنتی ہے، اس لیے اس میں بو تو ہر وقت موجود رہتی ہے۔ کیا واقع ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کلیجی نہیں کھائی تھی؟ ناظرین گرامی، اس بارے میں آج کل بہت سی ویڈیو چل رہی ہیں کہ کلیجی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفرت کرتے تھے، جبکہ یہ بات کسی بھی روایت سے ثابت نہیں ہے، بلکہ آج کی ویڈیو میں ہم مستند احادیث سے یہ ثابت کریں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلیجی کو پسند فرماتے تھے، گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بو والی چیز سے پرہیز کرتے تھے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو کلیجی کھانے سے منع نہیں کیا تھا۔ کلیجی کھانے کے بے شمار طبی فوائد بھی ہیں جنہیں ہم ویڈیو کے آخر میں جانیں گے۔ آئیے ہم بات کرتے ہیں کلیجی کے بارے میں شریعت اسلامی کیا کہتی ہے کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلیجی کھایا کرتے تھے یا نہیں۔ کیا انہوں نے کلیجی کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو کلیجی کھانے کی ترتیب دی یا نہیں؟ آئیے ہم آپ کو سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں کلیجی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جس چیز میں اتنے زیادہ مفائد ہیں، آیا کہ وہ حلال ہے یا حرام؟ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے دو مردار اور دو قسم کے خون حلال کیے گئے ہیں، دو مردار مچھلی اور ٹڈی ہیں، جبکہ دو قسم کے خون کلیجی اور تلی ہے۔ ناظرین گرامی، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1807 ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اونٹوں میں سے جو کہ لٹیروں سے چھینے گئے تھے، ایک اونٹ کو ذبح کیا اور اس کی کلیجی اور کوہان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھونا۔ اسی طرح امام بہقی روایت کرتے ہیں کہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن اپنے گھر سے کچھ کھائے پیے بغیر نہیں نکلتے تھے اور عید الاضحیٰ کے دن نماز عید کے فارغ ہو کر آنے تک کچھ کھاتے پیتے نہ تھے، اور آپ قربانی کے جانور میں اس طرح ابتدا کلیجی تناول فرمانے سے کرتے تھے۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قربانی کرنے کے بعد سب سے پہلے جانور کی کلیجی کھانا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2056 ہے کہ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 130 آدمی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کسی کے پاس کھانا ہے؟ ایک شخص کے پاس ایک سا اناج نکلا، یا تھوڑا کم یا زیادہ، پھر وہ سب گوندا گیا۔ پھر ایک مشرک آیا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے، لمبا، بکریاں لے کر ہانکتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو بیچتا ہے یا ہدیہ کرتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، بیچتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے ایک بکری خریدی تو اس کا گوشت تیار کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلیجی، گردے اور دل وغیرہ کو بھوننے کا حکم دیا۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 130 آدمیوں میں سے ہر ایک شخص کو اس کی کلیجی وغیرہ کا ایک ٹکڑا دیا، جو شخص موجود تھا اس کو دے دیا اور جو موجود نہ تھا اس کے لیے رکھ لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 پیالے بنائے اور ہم سب نے ان 2 پیالوں میں سے کھایا اور سیر ہو گئے۔
دونوں پیالوں میں کھانا پھر بھی بچ گیا تو میں نے اس کو اونٹ پر لاد لیا۔ اللہ اکبر! تو لازمی کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلیجی کو پسند فرمانا بہت سی احادیث سے ثابت ہے، اور یہ بھی افضل اور سنت ہے کہ جب بھی آپ کوئی جانور قربان کریں تو سب سے پہلے اس کی کلیجی کو کھائیں۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ جنت میں سب سے پہلے مچھلی کی کلیجی جنتیوں کو کھلائی جائے گی۔ دوستو، ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ کلیجی کا استعمال ضرور کیا کریں۔ اس کا کھانا سنت ہے اور میڈیکل کے طور پر اس کا کھانا صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ کلیجی ایک ایسی ڈش ہے جسے کچھ لوگ بے حد پسند کرتے ہیں جبکہ کچھ دور بھاگتے ہیں، لیکن قدرت کی ہر چیز میں کوئی نہ کوئی فائدہ چھپا ہوتا ہے۔ کلیجی کا یہ بھی حال ہے کہ یہ ہمارے لیے کسی غذائی خزانے سے کم نہیں۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو کلیجی کھانے سے منع کرتے ہیں کیونکہ وہ دیر سے ہضم ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں یہ خیال بھی کیا جاتا ہے کہ اس کا استعمال جسم میں ٹاکسن کو جمع کرنے کا سبب بنتا ہے۔ یہ ماننا درست نہیں، کیونکہ کلیجی میں کئی اہم غذائی اجزاء جیسے وٹامن اے، ڈی، ای، کے اور B12، فولک ایسڈ اور منرلز موجود ہوتے ہیں جو جسم سے ان ٹاکسن کو نکالنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اگر کسی بھی چیز کو اعتدال اور طریقے سے استعمال کیا جائے تو وہ نقصان نہیں پہنچاتی۔ کلیجی خون کی کمی کو احسن طریقے سے پورا کرتی ہے۔ ہفتے میں ایک بار آپ اس کا استعمال آرام سے کر سکتے ہیں۔ دیگر گوشت کے مقابلے میں کلیجی غذائیت سے بھرپور ہے، اس میں کوئی نامیاتی زہر نہیں ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ کلیجی آپ کے جسم میں ٹاکسن کو جمع کرنے کی بجائے خارج کرتی ہے۔ تھکاوٹ سے لڑنے میں اس کی تاثیر بہترین ہے۔ کلیجی وٹامن، منرلز اور فیٹ سے بھرپور ہوتی ہے۔ ناظرین، بہت سے لوگ خصوصی طور پر حاملہ عورتیں آئرن کی کمی کا شکار ہوتی ہیں، جبکہ کلیجی آئرن کا خزانہ ہے۔ کلیجی غذائیت سے بھرپور ہوتی ہے۔ اگر آپ اسے اپنی خوراک میں شامل رکھیں تو بہت سی دائمی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ یہ ہمارے دماغ کو صحت مند رکھنے میں مدد کرتی ہے۔ اعصابی نظام کی کئی بیماریاں وٹامن B کی کمی سے ہوتی ہیں، تو اگر آپ کو ایسی کوئی بھی علامت کا ہلکا سا بھی اندیشہ ہو، جیسے سوچنے اور یاد رکھنے میں دشواری، اعصابی اور نفسیاتی بیماری، کمزوری، توازن کی کمی، ہاتھ اور پیروں کا سن ہونا اور پریشان کن ڈپریشن، تو وٹامن B کے اصولوں کے لیے آپ صحت مند جانور کی کلیجی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں دوستوں مزید ایسی ویڈیو کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔